السلام علیکم، میں حارث بن امین۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے جو ٹی وی شوز ہیں، ٹاک شوز ہیں، نیوز کے جو چینلز ہیں، ان پر ایک ہی بات ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، وہ ویل چیئر پر آئے، اس پر بات ہوئی، سوشل میڈیا پر بھی یہی بات ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو آج پاکستان بار کونسل ہے، ان کی طرف وہ اور سپریم کورٹ بار کونسل وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، یعنی ایک نے حکومت کی سائڈ لے لی ہے اور دوسرے جو ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کی اپنا اپوزیشن کی سائڈ لے لی ہے۔ اور یہ خبریں کوئی آج کی نہیں ہے، اپوزیشن، پی ڈی ایم، حکومت، یہ کئی مہینوں سے ہم یہ معاملات دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن جو ملک کی صورتحال ہے اور ان ٹاپکس کی وجہ سے، کیونکہ میڈیا پر یہ ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں تو کسی کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ آج کرم میں اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس طرح کہ اے پی ایس پشاور میں ہوا تھا۔ اے پی ایس پشاور میں دہشت گرد اندر گئے، بچوں کو قتل کیا، ٹیچرز کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے آج تک وہ دکھ، وہ افسوس، وہ غم ان کے والدین منا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم ظاہر ہے جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے، جن کے گھر کے بچے، جن کا خون بہا ہوتا ہے، ان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آج بھی اس تاریخ کو بیٹھ کر احتجاج کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، ان قاتلوں کا نام مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سزائیں دو۔ اسی طرح کا واقعہ آج کرم میں ہوا۔ ایک سکول کے اندر دہشت گرد گئے، انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 7 جو اساتذہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری صرف ایک چھوٹا سا ٹکر چلتا ہے خبروں کے دوران، ایک چھوٹی سی پٹی آتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جاں بحق ہو گئے۔ تو وہ میرے خیال سے ان کو بھی اگر شہید کہہ دیا جائے تو کوئی اس میں زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ اساتذہ تھے، اپنی ڈیوٹی کے دوران انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر ہم بات نہیں کرتے، بات کرنے سے گھبراتے ہیں؟ اس کی کیا بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر ریٹنگ نہیں ملتی؟ کیونکہ ہمیں جن چیزوں پر ریٹنگ ملتی ہے ہم نے وہی چیزیں دکھانی ہوتی ہے۔ ہمیں اسکرین کے اوپر ڈرامہ چاہیے، اور ڈرامہ اسی طریقے سے کریٹ کیا جا سکتا ہے اور کریٹ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ کوئی سپریم کورٹ کو سر پر اٹھا لے تو کوئی کہے کہ نہیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس طرح کے ڈراماز چاہیے۔ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے کئی ماہ سے سندھ کے اندر ایک ایسا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایک وقت تھا 2009-10 میں، جس وقت پاکستان آنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ باہر ممالک میں اگر آپ وزٹ کرتے کسی بھی ملک میں تو ان کو یوں لگتا تھا جیسے ہم اس ملک کے اندر جائیں گے تو خدا نخواستہ ہمارے لیے جو ہے خودکش تیار بیٹھے ہیں، رائفلز لے کے لوگ تیار بیٹھے ہیں اور ہمیں وہیں پر مار دیا جائے گا۔ ایک اس طرح کا امیج انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارا کریٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ۔ آج وہی حالات جو ہے، جو عام پاکستانی ہے جو اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر یا کسی بھی دوسرے شہر میں، پاکستان کے دوسرے صوبے میں رہتا ہے، اس کو لگتا ہے ہم سندھ جائیں گے مار دیے جائیں گے، سندھ جائیں گے اغوا ہو جائیں گے، سندھ جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ کیوں اس طرح کے حالات بنے ہیں؟ اور ان حالات پر بھی افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آج ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا پہنچ گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی مرتبہ انہوں نے اس چیز کو، اس بات کو، اس کام کو سیریس لیا ہو۔ اتنی جو ہے جانیں گئی ہیں اس دوران۔ اجمل ساونت ایک ایسا شخص تھا جو کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ پی ایچ ڈی تھا۔ پورے پاکستان میں 4 لوگ ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، ڈگری کی ہے، اس میں اجمل ساونت ایک انسان تھا، اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی شہادت کو مہینہ ہو گیا ہے، مگر اس کے قاتل دلدلاتے پھر رہے ہیں۔ اور اس کے قاتل صرف نہیں، اور وہ کیوں مارا گیا؟ اس کو کوئی عام دہشت گردوں نے نہیں مارا تھا کہ بھئی یہ پاکستان میں بدامنی لے کر آنی ہے، وہ ایک قبائلی جھگڑے میں مارا گیا۔ اسی طریقے سے اس وقت کشمور کے جو حالات ہیں، گھوٹکی کے جو حالات ہیں، پولیس سیف نہیں ہے۔ ایک ایس ایچ او کشمور کا مار دیا گیا پچھلے دنوں میں، لیکن وہاں پر پولیس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ جائیں۔ پولیس بیچاری کیا کرے؟ جاتی ہے، وہ لوگ ان کے پاس اس طرح کے ویپنز ہیں کہ وہ فائر کرتے ہیں، ان کی بختر بند گاڑیوں کے اندر جا کے وہ سوراخ کرتی ہے اور وہ ہٹ ہوتے ہیں اندر، اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ اس کے اوپر نہ ہی ابھی تک ہمارا کوئی مین سٹریم میڈیا جو ہے انہوں نے بیٹھ کر کوئی اپنا پرائم ٹائم شوز پر کیا ہے، نہ اس پر کوئی ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، نہ اس علاقے کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں ان کو بلا کر بات کی گئی ہے، نہ ہی اس کو سیریس لیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
کیا یہ کرم میں رہنے والے، سندھ میں رہنے والے یہ کوئی لاوارث لوگ ہیں؟ کیا ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ یا یہ خبریں اتنی بکواس ہیں کہ کسی کی جان جانا، کسی کا اغوا ہونا، ان پر تشدد ہونا، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو پریشان کرنا، ان سے معاوضہ طلب کرنا، یہ کوئی مسائل ہی نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، عید کی چاند رات کو جس دن چاند رات تھی، اگلے دن عید تھی، جمعے کے وقت ایک گاڑی روک کر انہوں نے مین نیشنل ہائی وے کے اوپر گاڑی روکی۔ وہاں پر انہوں نے ڈاکوؤں نے 6 بچے اس گاڑی سے اغوا کر لیے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ تو یہ ہے ہی نہیں نا، جس طرح کے ایک کوئی اس طرح تو فاٹا کے علاقوں میں بھی اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا جس وقت بہت شدید حالات خراب تھے۔ آپ شام کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ آئی جی پنجاب کے اسکواڈ کے اوپر وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر پنجاب اور سندھ کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے۔ جوائنٹ آپریشن جو ہے سندھ پولیس اور پنجاب پولیس ایک کر رہی تھی وہاں پہ اس ایریا میں، وہاں پر جو ہے ان پر فائرنگ ہو جاتی ہے، پھر پولیس مطلب حالات اس حد تک آ گئے ہیں، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ ہم جب بات کریں گے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، اب فار ایگزامپل کل کو ایک خبر چلتی ہے کہ بھئی کووڈ-19 کے پنجاب کے اندر 10 کیسز آ گئے ہیں، سندھ کے اندر 5 آ گئے ہیں، کہ خیبر پختونخوا میں 20 آ گئے ہیں، بلوچستان کے اندر جو ہے نا 15 کیسز آ گئے ہیں، تو ہر دوسرے تیسرے بندے نے جو ہے ماسک پہننا شروع کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا نے ہائپ دے دی ہے کہ بھئی کورونا آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اویئرنیس آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے، ڈاکو آ رہے ہیں، تو آپ اس پر ڈاکوؤں کا راج ہے پورے سندھ کے اندر، پنجاب کے علاقہ ہے جو راجن پور ادھر گھوٹکی کے اندر، تو آپ لوگ کیوں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، اور انٹرسٹ کیوں نہیں ہے اس کا جواب میڈیا خود دے سکتا ہے، اور میڈیا کو دینا چاہیے۔ اس طریقے سے کرم میں جو جانیں گئی ہیں 7، اور اس کے بعد ایک گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اس میں ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، 8 ہلاکتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، 8 شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، لیکن کسی نے یہ زحمت نہیں کی، کسی نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس پر بات کی جائے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس کو ایوانوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، کیونکہ لوگوں تک آواز جائے گی تو جو ہے اس کے بعد ہی لوگ اس کے خلاف جائیں گے، آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے، اور تبھی جا کر انتظامیہ کوئی ہوش کے ناخن لے گی اس ملک کی، اور اس کے بعد ہی شاید کچھ ہو سکے گا۔ ابھی میرے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، اور جناب اسی پر بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے پاؤں میں کیا تھا اور کیوں وہ ویل چیئر پر بیٹھے، تو یہ بکواس ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ان معاملات کو تھوڑا سیریس لیں، کیونکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، سانس لیتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، وہ صوبہ سندھ کے دیہی علاقے ہوں، اور یا پھر وہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں، تو وہاں پر بھی انسان کے بچے رہتے ہیں، اور ان کی جانیں بھی اتنی قیمتی ہیں جتنی ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ہیں، یا جتنی ان اسٹوڈیوز میں بیٹھنے والے لوگوں کی ہیں جو ان مسائل پر بات کرتے ہیں۔ شکریہ۔